أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وبارك وسلم. ہم اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری نمازوں عبادتوں کو قبول فرمائیں, عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائیں اور جمعہ کی مقبول سریوں میں کی جانے والی دعاؤں کو پروردگار اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیں. 11ویں شریف کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قادری غلام بنایا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور ان کا سلسلہ ملا ہے. میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا کہ میرے ہاتھ میں دامن پیرانے پیر کا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جتنے بھی پیرانے نظام آئے, کسی پیر نے اپنے مرید سے اتنی محبت نہیں کی ہے جتنی محبت کے حضور غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کی ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کے سارے امتی ہوئے, ہر نبی نے اپنی امت سے محبت کی ہے, ہر نبی نے اپنی امت کو چاہا ہے, مگر جتنا ہمارے نبی نے ہم گنہگاروں کو چاہا ہے اتنا کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں چاہا. ایسے ہی حضور غوث پاک نے اپنے مریدوں کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں اور جو غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مریدوں کو, متوسلین کو قیامت تک حضور غوث پاک کے سلسلے میں آنے والوں کو جو مقام عطا فرمایا. ایک مرتبہ حضرت سہل بن عبداللہ السری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک بغداد والوں کی نظر سے غائب ہو گئے. لوگ ڈھونڈنے لگے. کچھ دوپہر کے ٹائم پتہ چلا کہ دریائے دجلہ کے کنارے ہیں. لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد والے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گئے. دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دریائے دجلہ میں ایسے چل کے آ رہے ہیں جس طریقے سے کوئی زمین پہ چل کے آ رہا ہے, اور مچھلیاں بڑھ بڑھ کر کے غوث پاک کے قدم کو بوسہ دے رہی ہیں. اتنے میں دیکھا کہ غیب سے ایسے مرد, جنات, فرشتے بہت سینکڑوں کی تعداد میں آ گئے اور اس دریائے دجلہ کی اس دریا پر ایک مسلح بچھ گیا. بہت بڑا مسلح تھا جس میں 2 لکیریں لکھی تھی. ایک لائن میں لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. دوسری لائن میں لکھا تھا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید, تم پر سلامتی ہو اے نبی کے گھر والوں, انہ حمید مجید, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور وہی بزرگ و برتر ہے. یہ دونوں لکیریں لکھی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا, مصلی پہ آ گئے. مردان غیب کی ہیں, سب ہیں. غوث پاک جب اللہ اکبر کہتے تھے تو حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہتے تھے. جب غوث پاک تسبیح پڑھتے سبحان ربی العظیم تو فرشتوں سے بھی تسبیح کی آواز آتی تھی, اور جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو نور آپ کی زبان سے نکل کر کے آسمان کی طرف جاتا تھا. نماز ختم کر کے حضور غوث پاک نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ, تیری بارگاہ میں جو تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ذات ہے اس تیرے نبی محمد رسول اللہ کا وسیلہ اور واسطہ, مولا ان کے وسیلے سے میری اس دعا کو قبول کر
کہ میرے مرید، میرے مریدوں کے مرید قیامت تک جو کوئی میرے سلسلے میں داخل ہو انہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ جانے سے پہلے توبہ نہ کرتے، اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں معافی نہ مانگ لے۔ ایسے آواز آئی ابشر قد استجاب اللہ لک، ایسے آواز آئی عبد القادر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استادوں میں اور بغداد کے بہت بڑے بزرگوں میں ایک نام ہے حضرت شیخ حماد دباس کا۔ حضور غوث پاک کی جوانی کا عالم تھا اور شیخ حماد کی بزرگیوں بڑھاپے کا اس وقت زمانہ تھا۔ حضرت شیخ حماد دباس کے بارے میں حضور غوث پاک سے کسی نے بتایا کہ رات میں جب شیخ حماد اپنے کمرے میں تنہا ہوتے ہیں تو ان کے کمرے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے دیگ میں کوئی چیز پکتی ہو۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک ان کی بارگاہ میں گئے کہ حضرت شیخ آپ تنہائی میں روتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، آپ کے کمرے سے ایسی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا عبد القادر میرے 12,000 مرید ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں روزانہ رات کو رو رو کر کے کہ اللہ میرا کوئی مرید گناہ کے قریب نہ جائے۔ پیر جو ہوتا ہے یاد رکھیں کہ پیر کے ہاتھ میں جب آدمی ہاتھ دے دیتا ہے تو اب ذمہ داری ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، وہ گارنٹی میں آ جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے پالیتانہ میں، عبد الغفار بھائی مرحوم، ویسے تو بہت کمی نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، مگر ان کی موت مسجد کے زینے پر آئی ہے جمعہ کے دن۔ بلکہ وہ اتنا کھاتے تھے کہ رات کو 1:30 بجے بھی 1-2 کلو آئس کریم کھا لیں، بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ حضور مشہور ملت شہزادے حضور شیخ نصیر سنت مولانا مسعود اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن کی لاش مبارک کو 1 سال کے بعد لے جایا گیا تھا، لاش ایسے ہی تھی، وہ حضرت مشہور رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے 32 سال ان کی خدمت کی ہے، ان کو میں لے گیا پاکستان۔ تو میرے بھانجے کی شادی تھی، ہم لوگ کھانے بیٹھے، کھاتے تو ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا مگر وہ کھاتے جا رہے ہیں، بڑے بھائی کھاتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت نے کہا ارے کتنا کھائے گا بے، تیرے پیٹ میں جنات ہے؟ اب آپ کو کوئی بات نہیں، میں تو دوسرے تھال میں چلا جاتا ہوں، دوسرے تھال میں چلے۔ حضرت نے کہا اس پیٹ میں جین ہے۔ رات کو وہ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو گئے۔ جیسے ہی مرید ہو گئے اس کے بعد سے اتنا ہی کھانے لگے جتنا کہ عام آدمی نارمل کھاتا ہے، پھر زیادہ کھانا ان کا مرتے دم تک بند ہو گیا۔ پھر ہمارے بھائی کبھی کبھی کہتے تھے بڑا بھائی کھانا ہے، کہتے نہیں وہ جین سو گیا، باپو نے سلا دیا ہے، اس کو جگاؤ۔ تو پتا چلا کہ یہ جو چیز ہے، اب کہہ رہے حضرت شیخ حماد دباس کے روزانہ رات کو رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرا کوئی مرید گناہ کے قریب نہ جائے، اور اگر جائے تو جانے سے پہلے اسے موت آ جائے، گناہ نہ کرے، وہ گناہ کرے تو گناہ کرنے سے پہلے موت آ جائے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا شیخ حماد حضور یہ آپ کا مقام ہے، اب تو قادر اس مقام پر پہنچے گا تو اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ اللہ میرے کسی مرید کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب فرماتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ؟ بغداد والے کی، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جب توبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اے محمد اگر صفا مروا کے پہاڑ سونے کے بنا دو نا تو ہم اسلام لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم کفر چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ یقرأ السلام و یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان شیطہ اگر آپ چاہیں
تو جعل صفا رہن، میں صفا پہاڑ کو، مروہ پہاڑ کو سونے کا بنا دوں اگر آپ چاہیں، مگر اگر میں نے یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے اور پھر اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ایسا عذاب دوں گا جو آج تک کسی کو عذاب نہیں کیا، اور میں انہیں عذاب نہیں دینا چاہتا کہ وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں کہ محبوب آپ سلام کا رحمت ان میں موجود ہے اور میں عذاب دوں۔ حالانکہ قرآن کے 90 پارے میں ہے کہ کفار مکہ کے کفار کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کرتے تھے، جانتے ہو کیا دعا کرتے تھے؟ 90 پارے میں اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں اگر یہ سچی باتیں ہیں اور ہم نہیں مانتے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب میں پتھر کی بارش کر سکتا ہوں، میں نے قوم لوط پہ کی ہے، اس سے پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے میں نے جو ہے ابابیل کے کنکر برسائے ہیں ابراہیم کے لشکر پر، مگر اب نہیں برسا رہا ہوں اس لیے تو وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے، مگر آپ جو رحمت للعالمین میں ہے حضور کی رحمت کا حصہ، حضور کی رحمت کا حصہ کفار کو بھی ملا ہے، مگر ماننے والے مسلمانوں کفار میں فرق یہ ہے کہ کفار کو حضور کی رحمت کا حصہ خالی دنیا میں اور ماننے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا انت فیہم عدو کو بھی لیا دامن ہے، ایسے جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست فرماتے انت فیہم، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے محبوب آپ ہیں اس لیے دشمنوں کو بھی میں عذاب نہیں دوں گا، تو جب انت فیہم حضور کے وجود نے دشمنوں کو بھی دامن رحمت میں لیا ہے، اے ماننے والے تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں تجھے یہاں بھی عذاب سے بچائے گا وہاں بھی عذاب سے بچائے گا۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو اللہ فرماتا ہے سونے یہ صفا مروہ کو سونے کا پہاڑ بنا دو، مگر پھر اگر یہ نہیں مانے تو عذاب آئے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے یا ان کی اولاد کے لیے میں توبہ کا دروازہ کھول دوں، بولو کیا کر دوں؟ توبہ کا دروازہ کھول دوں۔ تو حضور نے فرمایا بل باب التوبہ والرحمہ، صفا مروہ سونے کا پہاڑ نہ بنے، مگر میری عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور توبہ و مغفرت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے؟ اگر کفار مکہ، میں آپ کو بتاؤں کون تھے وہ لوگ جو صحابہ کرام کو کتنا مارتے تھے؟ قرآن پڑھنے پر، نماز پڑھنے پر، بولو مارتے تھے کہ نہیں مارتے تھے؟ آیا نہ بولو۔ ان کی پیچھے یہ داغ دیتے تھے، جلتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت بلال جب ایمان لے آئے تو حضرت بلال کا وہ جو ہے آقا امیہ بن خلف حضرت بلال کو دوپہر میں نکالتا گھر سے، ثم یامر بالصخرۃ العظیمۃ فتوضع علی صدری، روایت میں ہے کہ بہت بڑی بھاری چٹان یہ لوٹوں سے کہتا اسے اٹھاؤ بلال کے سینے پر رکھو، پھر کہتا اب انہیں مارو، حضرت بلال کے سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے اور انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، اور پھر زبان سے تکلیفیں دیتا، کہتا جو ہے امیہ بن خلف یا بلال واللہ لا تزال حتی تموت او تکفر بمحمد او تعبد اللات والعزى، وہ کہتا قسم خدا کی بلال میں تجھے ایسے ہی سزا دیتا رہوں گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا محمد کا دامن چھوڑ دے اور لات و عزى کی عبادت و پرستش کرنے لگے۔ اس حالت میں بھی حضرت بلال کہتے تھے وہ یقول احد 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 احد، اس حالت میں بھی احد احد کا نعرہ لگاتے۔ ایک دن تو حضرت بلال کو جب وہ مار رہا تھا تو حضرت بلال ہنسنے لگے، اس نے کہا بلال یہ موقع ہنسنے کا ہے، یہ اتنا مار رہا ہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ جب تم بازار میں مٹی کا مٹکا لینے جاتے ہو تو اس کو بھی ٹھونکتے ہو، اس کو بھی چیک کرتے ہو، اسے بھی بجاتے ہو، تو مجھے تو جو ہے میرا پروردگار خرید رہا ہے، بلال کو تو جو ہے اس کا پروردگار خرید رہا ہے، وہ بھی بلال کو چیک کر رہا ہے کہ بلال امتحان میں کیسا گزر رہا ہے، اور بلال نے بھی کہہ دیا ہے مولا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مگر تیرے نبی کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو حدت کا مزہ، آگے دوا اٹھائے کیوں؟ مگر ایک بات یہاں پہ بتاؤں،
وہ نماز پڑھنے پر اتنی مار کھاتے تھے، وہ اللہ کا نام لینے پر اتنی مار کھاتے تھے. کبھی حضرت بلال نے ایسا کہا ہے کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے؟ کبھی کربلا والوں نے کہا ہے کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے؟ آج ہم چلتے نہیں ہیں مگر پھر بھی کہتے رہتے ہیں اسلام میں ڈگ میں نہیں اترنے کا بہت مشکل ہے، اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہے، دین پہ چلنا بہت مشکل ہے. بولو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور نوجوان بیچارے اب اتنا بھی ڈگ میں نہیں اترتے کہ پاک رہ سکیں. سمجھو ہے نا. کبھی آج ہم آتے ہیں یہ پنکھے چل رہے ہیں، پانی بچھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں ہیں، مسجد میں ساری سویدھائیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی دل گھبراتا ہے، پھر بھی دل لگتا نہیں. کل مٹی کا فرش تھا، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، مگر عشاء میں جانے والا فجر تک رہتا ہوں کہتا مولا تو نے چھوٹی چھوٹی جو ہے راتیں بنائی ہے، کوئی بڑی رات بھی بنا لے کہ تیرا بندہ یا بندی دل کھول کر کے تیری عبادت کرے. تو اتنا صحابہ کرام پر ظلم ہوتا تھا. اگر حضور فرما دیتے کہ سونے کا بن جائے پہاڑ، ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ اللہ دینا چھوڑ دیں، مگر حضور نے کیا پسند فرمایا؟ پسند فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھل جائے. ہاں یہی تو دروازہ ہے. ایک آدمی کفر بھی کرتا ہو، یا ایک آدمی جھوٹ بولے، غیبت کرے، زناکاری کرے، بدکاری کرے، بیاج کا کاروبار کرے، بد نگاہی کرے، بد زبانی کرے اور بیاج خوری کرے، طرح ناپ تول میں کمی کرے، ماں باپ کو ستائے، نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑے، زکات نہ دے، دنیا بھر کے گناہ کرے، اور کہیں اچانک موت اس کے سر پر آ جائے کہ اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہو، اور ادھر جو ہے فوراً عذاب کے فرشتے زمین پر بھی انتظام کر رہے ہیں، اسے فوراً عذاب کا شکار بنایا جائے، جہنم کی آگ کے شعلے اس کا انتظار کر رہی ہیں، آئے اور اسے جلا کر کے کباب بنا دیا جائے، اور ادھر پروردگار کی رحمت آواز دے رہی ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بخشنے والا ہے. بولو صحیح ہے. اب اگر وہ رحمت کا دروازہ پکڑ لے. ابن جوزی کی ایک بات یاد آئی، غالباً میں نے سنائی تھی. انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان دروازے پر کھڑا ہے اور اس کی ماں اسے دھکے مار کے بھگا رہی ہے، نکل یہاں سے، تو ہمارے گھر سے لائق نہیں ہے، نکل یہاں سے، بس میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی ہوں. نوجوان بار بار ماں کی طرف جا رہا ہے، دروازے کی طرف جا رہا ہے، وہ دھکے مار کر کے نکال رہی ہے. آخرکار ماں نے غصے میں دروازہ بند کر دیا. نوجوان کچھ دیر بیٹھا، پھر اٹھ کے جانے لگا. ابن جوزی نے کہا شاید اس میں کچھ سیکھنے کو ملے گا. گیا اور پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر سوچنے لگا. پھر واپس آیا اور وہی ماں کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا. ماں کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا. اللہ اکبر. ابن جوزی کہتے ہیں شام ہوئی، اس کی ماں نے دروازہ کھولا، اسے نہیں معلوم بیٹا باہر بیٹھا. جیسے ہی دروازہ کھولا، بیٹا بیٹھا ہے، جوان بیٹا، کہا تو گیا نہیں، نکل یہاں سے. اس نے روتے کہا ماں چلا گیا تھا، میں نے طے کر لیا تھا کہ ہاں اب میں واپس نہیں آؤں گا. میں نے سوچ لیا اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں جاؤں گا، جوان ہوں محنت کروں گا، نوکری مل جائے گی، نوکری ملے گی، پیسہ ہوگا تو چھوکری بھی مل جائے گی، سب کچھ ہوگا. میں نے سوچا اب تمہارا کو نہیں دیکھوں گا. میں نے سوچا کہ اب جو ہے میں دوسرا گھر بسا لوں گا، ہر طرح سے آرام سے رہوں گا. اس سوچ سے چلا تو گیا تھا، مگر جاتے جاتے دل میں خیال آیا ہاں نوکری بھی ملے گی، چھوکری بھی ملے گی، مگر ماں جیسی محبت نہیں ملے گی، ماں جیسا دامن نہیں ملے گا. یہی سوچ کر کے واپس آ گیا ہوں. ماں نے دروازہ کھولا، کہاں بیٹا آ جا. بس یہ تو ماں کی جو ہے رحمت ہے، یہ تو ماں کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ تو کئی ہزار گنا زیادہ رحم الرحیم ہے. بندہ جب بھاگتا ہے نا رب کے در سے، جب مسجد سے بھاگتا ہے، ادھر ٹھوکر کھاتا ہے، ادھر بوئے کے پاس گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، سارے جو ہے چوکھٹوں پر جاتا رہا، مگر ایک ہر چوکھٹ بند ہو سکتی ہے، ہر چوکھٹ بند ہو سکتی ہے، ایک چوکھٹ بند نہیں ہوتی. ذرا دوسرے توجہ ہے، ایک چوکھٹ بند
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھے ایمان لے آئے، تابعین ہوتے ہیں، ان کا کام تھا جوانی کے عالم میں گانا گاتے تھے، اور جب جوانی تھی، خوبصورتی تھی، گانا گاتے تھے تو لوگ ایک نظر ان کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، جیسے آج کے نوجوان تڑپتے ہیں، اس خان کو دیکھنے کے لیے، سلمان خان اس کا جو ہے جینس کا پھٹا ہوا پینٹ پہن لیا، اس کی جو ہے بال کی ہوئی اسٹائل مان لی، تو اس طریقے سے اسے بھی دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ مگر جب بوڑھے ہو گئے، وہ اسلام لے آئے، تو اب اسلام میں گانا حرام، ویسے بھی دانت سلامت نہیں، پیٹ میں آگ نہیں، اب بیچارے جو ہے پریشان ہونے لگے، کچھ دن جو کچھ تھا وہ کھایا پیا، اب فقر و فاقہ نے گھیر لیا، اب ادھر اس کے پاس گئے، اس نے کچھ دے دیا، ادھر گئے، کہا جوانی میں تو یہ میرا دیوانہ تھا، اس نے کچھ دے دیا، پھر کہا بھائی تو ہمارے پاس بھی اتنا نہیں ہے، پھر اس نے کہا ہمارے پاس بھی اتنا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ جو اس کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اب سب کے دروازے بند ہونے لگے، بھائی آدمی دے دے کے کتنا دے گا، لیمٹ ہے کہ نہیں ہے سب کی، دے دے کے کتنا دے گا، سب تھک گئے، سب نے دروازے بند کر دیے۔ یہ پریشان ہو کر کے جنت البقیع میں چلے گئے، دو قبروں کے درمیان بیٹھ گئے، کہ مولا آپ میں نے بڑی غلطی کی، میں نے یہ آواز تیرے اور تیرے محبوب کے فرمان کے خلاف استعمال کی، یہ آواز میں نے گانا گانے میں خرچ کی، اگر یہی آواز میں قرآن کی تلاوت میں استعمال کرتا، مولا سارے دروازے بند ہو گئے، گانا گاتا تھا لوگ میرے دل گھومتے تھے، گانا گاتا تھا ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اب میرے یہ سارے دروازے بند ہو گئے، مولا تیرا ہی دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا ہے، کاش میں نے جوانی تیری عبادت میں گزاری ہوتی، کاش میں نے جوانی تیری فرما برداری میں گزاری ہوتی، میں وہ پہلے ہی مان لیا تھا، میں گانوں سے دور ہوتا، میں گناہوں سے دور ہوتا۔ یہی کہتے کہتے رو رہے تھے کہ اچانک دیکھا کسی کے آنے کی آہٹ آ رہی ہے، اب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم سر پہ کچھ اٹھا کر کے جنت البقیع میں آ رہے ہیں، انہوں نے سوچا یا اللہ حضرت عمر آ رہے ہیں، میرے جیسے کو دیکھیں گے، ابھی گولی ماریں گے، ادھر ہو گئے، سمٹ گئے، حضرت عمر آگے گئے، پھر واپس آئے اور گٹری سامنے رکھی جو سر پہ اٹھایا تھا حضرت عمر نے، یہ کانپ رہے ہیں، کہو اللہ کے ولی کھانا کھاؤ، او اللہ کے ولی کھانا کھاؤ، کہ عمر امیر المومنین آپ کی زبان پر میرے لیے اللہ کے ولی، کہا میں نے نہیں کہا ہے، عمر تو دوپہر کا کھانا کھا کے سو رہا تھا کہ کہیں سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا کوئی پکار کے کہہ رہا ہے عمر آرام سے سو رہے ہو، اور جنت البقیع میں میرا دوست میرا ولی یہ کھائے بغیر ہے، تو میں گھر میں کہا کہ کھانا تیار کرو، اٹھاؤ، گھر میں کھانا تیار کرایا، سوچا غلام کے ہاتھ بھیج دو، پھر خیال آیا نہیں اللہ کا ولی ہے تو اس کے لیے عمر خود کھانا لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر، رو کر کے کہنے لگے مولا ابھی تو تیرے دروازے پر آیا تو ابھی تو تجھے پکارا ہی ہے، مگر تو نے امیر المومنین کو میرے لیے کھانا بنا کے بھیج دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا، آدمی توبہ تو کرے، آئے تو صحیح۔ اللہ اکبر، جب شیطان کو نکالا گیا تو شیطان نے کیا کہا تھا، حدیث میں ہے شیطان کہتا ہے واللہ لا وعزتک وجلالک لا ابرح قوی ما دامت المقروبی عبادت ما دامت ارواح فی اجسادہم، یہ اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں، مرتے دم تک انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لا تزال اغفر لهم ما استغفرونی، اے شیطان سن لے، مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم میں بھی اس وقت تک انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ٹائم ہے نا کچھ، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاگردہ تھی، ان کے درس میں بیٹھتی تھی، آتی تھی، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جوان بیٹا تھا، سوچتی ہے کہ میں اگر دوسری شادی کروں گی تو شادی تو ہو جائے گی، مجھے شوہر تو مل جائے گا مگر اس کو باپ نہیں ملے گا، اور ایسی عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اپنی اولاد کی پرورش کے لیے اگر دوسری شادی نہیں کرتی ہے
जन्नत में उसका इनाम अता फरमाएगा। उसने शादी नहीं कहा मुझे तो शौहर मिल जाएगा, मगर इससे बाप नहीं मिलेगा, इससे बाप की मोहब्बत नहीं मिलेगी। मालदार भी थे, बेटा बाप बड़ा हुआ और बाप की दौलत थी, दोस्त मिल गए, सब बुरी संगत हो गई, शराब पी, शबाब पी, कबाब पी, जवानी तो होती ऐसी, उस वक्त एक नशा होता है। जिस तरह आदमी शराब के नशे में आ जाए तो उसे पता नहीं है कि ये माँ है या बहन है या ये बेटी है, ऐसी जवानी का भी एक नशा है। आदमी उस नशे में जब मस्त हो जाता है, फिर साथ में पैसा भी हो, फिर पूरी संगत भी हो और फिर पूरे सारे असबाब भी हो, तो फिर आदमी उसमें बह जाता है। फिर नसीहत करने वाला बुरा लगता है। तवज्जो है ना, एक मौका ऐसा होता है कि नसीहत करने वाला बुरा लगता है, फिर बाप वो भी जो है बुरा लगता है, फिर इमाम साहब वो भी बुरे लगते हैं, अच्छे लोग बुरे लगते हैं। जब आदमी बुराई में मुब्तला इतना हो जाता है कि उसे हर बुराई अच्छी लगती है और अच्छे बुरे लगते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी की शागिर्दा थी, उनकी माँ समझाती थी। एक दिन ख्वाजा हसन बसरी के पास आई, कहा मेरे बेटे को समझाओ। वो रोज आते समझाते, बेटा नमाज पढ़, बेटा कुछ कर, मगर नहीं, तौबा कर ले गुनाह से, मगर वो उसी में मुब्तला है। यहाँ तक कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि ऐसा लगता है कल्ला बदरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उसके दिल पे मोहर लग गई, ऐसा लग रहा है बस छोड़ो। मैं पाऊंगा वाला को लेकर भी मुतकब्बिर जब्बार, ये तकब्बुर करने वाला भी है, हो सकता है अल्लाह ताला ने उसके दिल पर मोहर लगा दी। वो इतना समझाता नहीं समझना छोड़। अब ख्वाजा हसन बसरी भी नहीं समझा रहा है। धीरे धीरे उस नौजवान को बीमारी लग गई। अब ऐसी बुराइयों में मुब्तला होते हैं, बीमारी आई जाती है। वो टीबी की और उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, 1400 जो है या 1350 साल पहले की बीमारी लगी, बिस्तर पे आ गया, जवानी ढलने लगी। अब रात में भी पाँव घसीट रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि अब बीमारी खतरनाक हो गई। माँ फिर भी माँ होती है ना, माँ फिर भी समझा रही। आज हसन बसरी ने मना कर दिया, दूसरे लोगों ने मना कर दिया, मगर माँ अभी भी जो है उम्मीद लगा है, बेटा अब भी तौबा कर दे, बेटा रब की रहमत के दरवाजे खुले, सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, बेटा रब का दरवाजा नहीं बंद हो सकता है। अल्लाह तो कुरान में फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब ने किस चीज में जो है धोखे में डाला, तेरे करीब रब से किस चीज में धोखे में डाला? क्या जवानी की वजह से धोखे में पड़ गया? क्या माल की वजह से धोखे में पड़ गया? क्या बुरे दोस्तों की वजह से धोखे में पड़ गया? क्या बड़े बहुतों की वजह से धोखे में पड़ गया? क्या शोहरत की वजह से धोखे में पड़ गया? क्या इज्जत की वजह से धोखे में पड़ गया? ऐ जो है बंदे, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। सोच तू कुछ भी नहीं था, बोलो कुछ था? कुछ भी नहीं था। हज़रत आदम इंसान हिनो मिनत दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐ इंसान तुझे तेरी कहानी बताएं, तू कुछ भी नहीं था। इन्ना खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन, हम इंसान को नापाक कतरे से पैदा किया है। तू सोच, तू आया था तो तेरे अंदर सकत नहीं थी, तू बोल भी नहीं सकता था, तू चल भी नहीं सकता था, तेरी माँ के छाती में दूध था मगर तू खुद से पी भी नहीं सकता था। तेरी माँ के जो है सीने में मोहब्बत भी हमने डाली, तुझे दूध पीने का सलीका भी हमने दिया, चलने का सलीका भी हमने दिया, सब कुछ तुझे दिया, जवानी दी, नेमत दी, हाँ तुझे हुस्न दिया, तुझे दौलत दी, सब कुछ दिया, और फिर तू तेरे रब के दरवाजे से भटक गया, फिर कहीं और जाने लगा, तो हराम काम करने लगा। ऐ जो है बंदे इंसान, तेरे करीम रब, जरा जोर से कह, करीम रब, तेरे करीम रब, बख्शने वाले रब से किस चीज ने धोखे में डाला? कहां भागा फिर रहा है? आ जा। अल्लाहु अकबर। मां समझा रही है। उसने कहा, मां अब तौबा कबूल होगी क्या? अब तौबा कबूल होगी? मरने के करीब होगा। हाँ, अल्लाह की रहमत के दरवाजे हैं। तुम कहें तो मैं जाऊं हसन बसरी के पास? हाँ, उन्हें बुला लाओ। लगता ऐसा है कि बचूंगा नहीं, उन्हें बुला लाओ। उन्होंने बहुत समझाया, मैं नहीं माना, अब मानने को तैयार हो, बुला लो उन्हें। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी दोपहर का टाइम था, खाना खाए सोने के लिए जा रहे थे, दरवाजा खटखटाया। खामंदा कल्बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? मैं हुजूर आपकी शागिर्दा हूं, बेटा जो है आखिरी उसमें पड़ा हुआ है, तशरीफ लाएं, उन्हें तौबा कराएं। ख्वाजा हसन बसरी ने सोचा ये फिर टाइम वेस्ट करेगा, इतने सालों से तो समझा रहा था,
پھر دھوکہ دے رہا ہے، پھر کوئی نئی چال چل رہا ہے، کہیں نہیں وہ نہیں سدھرنے والا ہے، کیا حضور آخری وقت ہے آ جائیں؟ اور وہ کہتا ہے، اس نے کہا اگر حضرت بصری میرے پاس نہ آئے اور میں مر جاؤں تو کہنا کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہی پڑھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، وہ ایسی ٹائم پر کرے گا۔ کہا حضور تو اس نے کہا ہے کہ مر جائے تو وصیت ہے اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ کہا ایسے بے نمازی، ایسے گنہگار جس نے پوری زندگی کبھی سجدہ نہیں کیا، پوری زندگی گناہ کرتا رہا، نہیں میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا، بس چھوڑو ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، میں نے تو ساری کوشش کر دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب آ جائے۔ اللہ اکبر، روتی ہوئی گئی، ماں کو دیکھا خالی ہاتھ، کہنے لگا ہوا کیا؟ کہا حسن بصری نے آنے سے تو انکار کر دیا ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اب وہ رونے لگا، کہنے لگا ماں ایسا لگ رہا ہے کہ سانس میری کھل رہی ہے، اب یہ سانس ختم ہو جائے گی، ماں ایک کام کر، جب میں اتنا گنہگار ہوں بدکار ہوں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے ان پر عذاب آ جائے اور مجھے عذاب آتا ہو وہ لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ ماں میں مروں تو ایک کام کرنا، میرے جو ہے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کر کے اسے کھینچ لینا اور اس کے بعد کتے کی طرح جیسے مرا ہوا کتا مرتا ہے تو گھسیٹ کر کے باہر پھینکتے ہیں، ایسے مجھے گھسیٹنا۔ اب بیٹا کیوں؟ کہا تاکہ سب کو معلوم ہو کہ جو اللہ کے در سے بھاگتا ہے اسے کیسے پھینکا جاتا ہے، اسے کیسے دور کیا جاتا ہے، میں رب کے طرف سے بھاگا ہوا ہوں۔ ماں مجھے اسی طریقے سے دور کر دینا تاکہ جو ہے مجھے اپنے صحن میں دفن کرنا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ہاں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جاؤں۔ اللہ اکبر، اب جیسے ہی یہ بات ختم ہوئی، روح جسم سے جدا ہوئی، اب ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا کون بند کرتا ہے دروازہ؟ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آواز آئی حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ؟ ہاں میں تو تجھے کہہ کر کے سو گیا، اور اس کی یہ عاجزی اللہ کو ایسی پسند آئی، رب نے جو ہے دیدار عطا فرمایا آپ میں اور کہا حسن کیا میرے ولی کا نماز جنازہ نہیں پڑھو گے؟ اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرما لیتا ہے۔ ذرا زور سے تو کہو، توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے۔ آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے موت، صحیح ہے، کب آ جائے کوئی ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے آج بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مرید، میرے مریدوں کا مرید قیامت تک جو میرے سلسلے میں ہیں توبہ کے بغیر نہ مرے تو ہم توبہ کی عادت ڈالیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔